ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ نبوت ختم ہوگی، ولایت قیامت تک جاری رہے گی، تو نبی کی عظمت کی وجہ سے ولی کے دربار کی عظمت بتائی گئی، ولی کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا اللہ سے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، لیکن اللہ نے کہا میرے اس بندے کے پاس جاؤ۔ آپ گئے، اس نے بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی سے کہا اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سواری کا انتظام کر دے، اور اس طرح انتظام کر دے کہ یہ جو بادل جا رہے ہیں نا، یہ بادل زمین پہ اتار دے، یہ بادل زمین پہ اتار دے تاکہ یہ حضرت موسیٰ کی سواری بن جائے۔ بادل زمین پہ آ گیا۔ جب بادل زمین پر آیا تو اس نے کہا حضرت اس پہ آپ تشریف رکھیے، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو پہنچا دے گا۔ بادل اڑا اور اڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، عرض کی مولا اس بندے کا عمل کیا ہے کہ اس نے بادل کو زمین پہ منگایا اور بادل زمین پہ آ گیا۔ اللہ کے کلیم سے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے تو بادل زمین پہ منگایا، اگر یہ آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے۔ اگر یہ کہتا نا کہ آسمان بھی زمین پہ آ جائے تو ہم اس کے کہنے پر آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے۔ عرض کی مولا یہ اتنا مقبول ہے، آخر اس کا عمل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا کوئی عمل نہیں ہے پھر بھی مقبول ہے۔ آپ غور کیجئے، انسان اپنے عمل پہ اترا رہا ہے اور قدرت کہہ رہی ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے پھر بھی مقبول ہے۔ عرض کی مولا مقبول ہونے کی وجہ ارشاد ہوا اس کی ماں کی دعا ہے، اس نے اپنی ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا، اور اس کی ماں نے مرتے مرتے دعا کی اللہ میں میرے بیٹے سے خوش ہوں، بڑی خدمت کی ہے، جب بھی یہ تجھ سے جو دعا کیا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کر لینا۔ بس ماں کی دعا کا اثر ہے کہ یہ جو کہتا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت۔ تو آقا فرماتے ہیں دوسرا بدبخت وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھائے۔ تیسرا بدبخت وہ ہے کہ وہ کسی پہ احسان کرے اور احسان کر کے جتائے۔ جیسے کہ اپنے سماج میں اگر کوئی کسی کی شادی ہی لگا دے اور بعد میں اگر اس کی انبن ہو جائے تو وہ احسان جتاتا ہے، تیری شادی کہیں لگتی تو نہیں تھی، میں نے ہی تو لگایا، اس کو کہتے ہیں احسان جتانا۔ اگر پڑوسی کسی پڑوسی کو کبھی کھانا بھیجا دے غریب کو، تو اس کے بعد اگر اس سے کوئی کام کرائے ذرا سبزی لا دینا، ارے ابھی ٹائم نہیں ہے، کتنا نمک حرام ہے تو کہ میں تیرے گھر ہمیشہ کھانا بیچتا ہوں اور تیرا حال یہ ہے کہ تو میرا کام نہیں سنتا۔ یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل نہیں کرے گا، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی لیے اگر کسی پہ احسان کرو احسان مت جتاؤ، کسی کو کچھ دو تو احسان مت جتاؤ، کسی کے ساتھ احسان کرو تو احسان مت جتاؤ۔ ارے شاگردوں کو استاد کہتا ہے تجھے کچھ آتا تو نہیں تھا، میں نے تو تجھے سکھایا۔ احسان مت جتاؤ، احسان جتانے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایسے تین لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں صحیح معنی میں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔